perpetual virgin. اکثر سمجھتے ہیں نا دوسرے چرچز میں, دوسرے چرچ میں کیا سمجھایا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی کنواری رہی ہے, اور اس کو بھی ابھی ہم خدا کے کلام میں دیکھیں گے کہ ویلڈ کنواری فار آل دا ٹائم. یعنی یوسف نے اس کو پیدائش کے بعد بھی, یسوع کی پیدائش کے بعد بھی نہیں جانا. حالانکہ جاننے کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ملاپ کرنا. ٹھیک ہے, لوکا 2 باب اس کی 7 آیت میں دیکھیں گے, اور لکھا ہوا ہے لوکا 2 باب اس کی 7 ہے, اور اس کے پلوٹا بیٹا پیدا ہوا, اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا, کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. اب لکھا ہوا ہے پلوٹا. اب جب پلوٹے کا ذکر آیا ہے, دا فرسٹ بورن کا ذکر آیا ہے, پلوٹا جب لفظ آیا ہے, فرسٹ چائلڈ, اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے بعد اور بھی بیٹے تھے. مقصد یہ ہے کہ ادھر پلوٹا لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تو اونلی سن ہوتا, صرف وہی بچہ ہوتا, تو پلوٹا جو ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہ ہوتی. اس لیے میں اس لیے مثال دیتا ہوں, ایک یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہوا ہے, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ہی تھا, اس کے پاس اکلوتا تھا اور اس نے دے دیا, اونلی سن. اگر ادھر ہوتا اونلی سن تو ادھر اونلی سن لکھا ہوتا, یعنی پلوٹا جو ہے وہ نہیں لکھا ہوتا. ٹھیک ہے نا, پوائنٹ کی بات ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم کے اس کے بعد جو تھے وہ بھی بچے تھے. پس یوسف نے, متی 1 باب اس کی 24-25 آیت, متی رسول کی انجیل اس کا ایک پہلا باب اس کی 24-25 آیت جو ہے دیکھیں گے. پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اس کو حکم دیا تھا, اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا, اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا. اور لکھا ہوا یعنی, اور اس کا نام یسوع رکھا. یعنی کیا ہوا ہے؟ نیو ناٹ, یعنی اس کو نہ جانا. یعنی مقصد کیا ہے کہ جب تک یسوع پیدا نہ ہوا اس کو نہ جانا, ملاپ نہ کیا, لیکن اس کے بعد جانا. مقصد کلیئر جو ہے خدا کا کلام ہمیں جو ہے وہ بتا رہا ہے, کیونکہ کیتھولک عقیدہ جو ہے کہ خدا نے معجزہ کے ساتھ جو ہے یسوع کی پیدائش کے بعد بھی کیا ہوا, مریم جو تھی وہ کنواری تھی, ورجن تھی. ٹھیک ہے, یہ ہم دیکھتے اس کو آج ہم دے دیں. یہ جو آئیڈیا ہے یہ رانگ ہے. ٹھیک ہے, کب تک نہ جانا؟ اونلی اپ ٹو دا فرسٹ بورن, جب تک اس کا پلوٹا نہیں ہوا اس وقت تک جو ہے اس نے بچے, جب بچہ پیدا ہو گیا اس کو جانا. متی اس کا جو 18 باب جو ہے اس میں سے ابھی ہم نے دیکھا. اچھا, اور لکھا ہوا ہے متی اس کا 1 باب 18, ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے, یہ آپ اندازہ کریں کہ اکٹھے ہونے سے پہلے یہ سینس لیس تھا یہ لکھنا کہ ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے. مقصد یہ تھے, اس کے بعد کیا ہوا, اکٹھے جو ہیں ہوئے. اور اب بھی میں آپ کو ایک خاص بات بتانے لگا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اب میں سب سے یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ سارا چیزیں برداشت کرنا جو تھا یہ کیا تھا, مریم کے لیے ہی تھا. عام آدمی چیزیں جو ہیں یہ برداشت نہیں کرتا, اس کو خدا کے ابھی اس کو ہم جو ہیں وہ دیکھیں گے. لیکن میں ابھی آپ کو ایک پیشن گوئی جو ہے وہ بتانے لگا ہوں, اور وہ پیشن گوئی ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے. زبور 69, سام 69, بھجن سہتا 69 جو ہے 69, اور اس کی 9 آیت کو اگر ہم دیکھیں 1 by 1 جو ہے ورسز کو ہم لوگ جو ہے خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیں 69 باب زبور 69 اس کی 9 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. اب یہ گھر کی غیرت کدھر کھا گئی تھی؟ جب خداوند یسوع مسیح ٹرائمفل انٹری, شہانہ جب انٹری ادھر آئی ہے, ہیکل میں داخل ہوا ہے, تو اس نے کیا دیکھا؟ صرافوں کو دیکھا, منی چینجر تھے, لوگ جو ہے بزنس کر رہے تھے. اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ خدا کو, یسوع مسیح کو غصہ آیا, اور اس کی آیت جو ہے ادھر پوری ہوتی ہے کہ تیرے گھر کی غیرت جو ہے وہ کیا ہوئی, مجھے کھا گئی. پھر اس کے بعد ہم ایک اور آیت دیکھیں گے, اس کی 21 آیت 69 زبور 69 اس کی 21 آیت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے, انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا, اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا. میں سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ پیشن گوئی کدھر پوری ہوئی؟ جب یسوع صلیب پہ تھا. پریز گاڈ, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. یہ پیشن گوئی اس وقت پوری ہوئی جب یسوع مسیح کدھر تھا؟ صلیب پہ تھا. پہلی کب پوری ہوئی؟ جب یسوع مسیح ہیکل میں آیا,
دوسری پیشن گوئی اسی زبور کی ادھر ہو رہی ہے. اگر 2 پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب تیسری پیشن گوئی اگر لکھی ہے وہ بھی پوری ہونی چاہیے, کیونکہ خدا ان کا کلام ہے. آئیں میرے ساتھ نکالیں اس کی 8 آیت کو دیکھیں گے. اسی زبور 69 کی 8 آیت جو ہے اس کو خدا ان کے کلام میں سے ابھی ہم لوگ جو دیکھیں گے. بڑا غور کرنا ہے, نوٹ کرنا ہے اس کو. لکھا ہے 8 آیت میں لکھا ہے, میں اپنے بھائیوں کے نزدیک بیگانہ بنا ہوں اور اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک اجنبی. مقصد کیا تھا کہ کس کے بارے پہلی 2 پیشن گوئیاں ہم نے پڑھی, یسوع کے بارے, اور تیسری پیشن گوئی جو ہے کس کے بارے ہے, یسوع کے بارے جو ہے. اس پیشن گوئی کو بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں کے نزدیک بیگانہ بنا اور اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک اجنبی. مقصد کیا تھا کہ اس کی ماں کے فرزند جو تھے, اس کی ماں کے اور بھی, ماں مریم کے اور بھی بچے تھے, یسوع کے اور بھی بہن بھائی جو تھے, اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں نے بولا کہ چونکہ میں نے آج ٹیچ کرنا ہے تو کیوں نہ تھوڑی سی اس کی میں اور زیادہ سٹڈی کر لوں. اب ادھر جو پہلا لکھا ہو, میں اپنے بھائیوں کے نزدیک بیگانہ ہوا, یہاں بھائی جو لفظ عبرانی میں آیا ہے وہ لفظ آیا ہے اخ. عربی میں اخ کس کو بولتے ہیں, بھائی کو. یہ بھائی وہ ہے جو بھائی ہے اسپرچول برادر کا ذکر کر رہا ہے, اسپرچول روحانی بہن بھائی جو ہیں ان کا ذکر کر رہا ہے. اب دوسرا لفظ سنیں, اور دوسرا لفظ جو ہے وہ لفظ آیا ہے میں اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک. لکھا ہوا ہے فرزندوں کے نزدیک جہاں لفظ آیا ہے وہ ہے امی. امی لفظ آپ کو پتا ہے عربی میں بھی ہم لوگ امی لفظ استعمال کرتے ہیں. میں لیکن اس میں پاس صاحب تھوڑا سا بتانا مانگ رہا ہوں کہ امی لفظ جو ہے بائبل میں کدھر استعمال ہوا ہے. اگر آپ ہوسیہ کی کتاب پڑھیں, ہوسیہ چیپٹر 1, تو خدا نے کیا کہا تھا کہ جا کے کس کے ساتھ, طوائف کے ساتھ, پراسٹیچیوٹ کے ساتھ تو شادی کر اور اس میں سے اولاد پیدا کر. اور اس میں سے جب اولاد پیدا ہوئی, ٹھیک ہے, ہوسیہ نے جب اولاد پیدا کی تو اس نے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا تھا, لو امی. لو امی کا مطلب ہے کہ تم میرے جو ہے وہ بیٹے نہیں ہو. یعنی لو امی کا مطلب کیا ہے, تم میرے بیٹے نہیں ہو, کیونکہ تم کس میں سے پیدا ہوئے, جو کسی کی ہے, جو پراسٹیچیوٹ ہے اس میں سے پیدا ہوئے, تمہاری ریلیشن شپ اس کے ساتھ ہے. میرے بیٹے جو ہے وہ نہیں ہے. لیجیٹیمیٹ جو ہے, لیجیٹیمیٹ جو لفظ ہے وہ نہیں ہے. اس لیے ابھی لیکن یسوع جو, میں کیوں اس کو کلیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو باقاعدہ اس کا آئیڈیا ہو جائے کہ کیا میں جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ ماں مریم کے اور بھی بیٹے بیٹیاں تھے. جو کہتے ہیں کہ نہیں تھے وہ رانگ ہے, بلکہ تھے. اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور یونانی میں ابھی ہم دیکھیں گے ایک اور لفظ یونانی میں, ہم کزن کا لفظ جو اس کو بھی دیکھیں گے. کلسیوں 4 باب اس کی 10 آیت, کلسیوں 4 باب اس کی 10 آیت ادھر لکھا ہوا ہے. کلسی 4 باب 10 آیت, ارستخس جو میرے ساتھ قید میں ہے تم کو سلام کہتا ہے, اور برناباس کا رشتہ دار کا بھائی مرکس. یعنی کیا تھا, برناباس کا رشتہ دار, رشتے کا بھائی. رشتے کا بھائی کا مطلب کیا ہو گیا کہ اس کا کزن. اور کزن کا لفظ جو ہے اس کے کیا لکھا ہوا ہے, انوپسیس. انوپسیس لفظ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ آیا ہے. میں نے آپ کو آپ کے سامنے کلیئر جو ہے وہ کر دیا کہ ایک لفظ جو ہے وہ کس کے لیے آیا ہے, اخ. یعنی کس کے لیے, جو اسپرچول بہن بھائی تھے. اور امی جو ہے جو اس کے لیجیٹیمیٹ جو بہن بھائی ہیں اور جو اس کے اپنے بہن بھائی ہیں ان کا ذکر بھی جو ہے میں نے آپ کو کر دیا, کیونکہ یسوع کے اور بھی بھائی تھے. کیونکہ اس کو اگر ہم متی رسول کی انجیل میں دیکھیں, میتھیو چیپٹر 13 53 to 56, متی اس کا 13 باب اس کی 53 سے 56 آیت جو ہے اس کو اگر دیکھیں تو ادھر کیا لکھا ہوا ہے. اس کو اگر ہم سارا نہیں پڑھیں گے کافی لمبا ہے, لیکن ادھر لفظ آیا ہے کہ یہ کیا بڑھئی کا بیٹا نہیں, ایسی بات ہے نا, اور اس کی ماں کا نام مریم نہیں, اور کیا اس کے بھائی ہمارے پاس نہیں, اور بھائیوں کے نام لکھے ہوئے یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں, کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں. اس وقت اس کی بہنوں کی شادی جو ہے وہ ہو چکی تھی, اسی لیے انہوں نے لکھا ہے کہ کیا اس کی بہنیں ہمارے گھروں میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مقصد کیا ہے کہ ادھر جو لفظ, پھر اس کے لیے لفظ جو ہیں, پھر میں اور گریک کے لفظ, یونانی کے لفظ جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا مانگتا ہوں. بردر کا لفظ جو ہے وہ